بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اسٹیج پر جلوگر اہل سنت کے مقتدر علماء کرام اور میرے پیارے دوستو بھائیوں، رب العالمین جل جلالہ جل شانہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے آج کی شب ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت نصیب کی اور اپنے حبیب کے ذکر خیر سننے کی سعادت عطا کی۔ آپ جتنی گھڑیاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یقیناً آپ باوضو بھی ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز پڑھ کے جو مصلی جو نمازی مسجد میں باوضو بیٹھا ہے، جتنی دیر بیٹھا ہے 70,000 فرشتے اس کے رحمت اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہم صل علیہ، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ۔ وہ فرشتے عرض کرتے میرے مولا اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، میرے مولا اس کی مغفرت فرما، میرے مولا اس کے درجات بلند فرما جو تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی ایک فرشتہ کس کے لیے دعا کر دے تو وہ فرشتے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج آپ کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ تو کتنا آپ کا بیٹھنا اچھا ہے، کتنی یہ محفل پیاری ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں اور اس کے حبیب کا ذکر خیر، ذکر معراج سننے کے لیے کرتے ہیں۔ میں آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا، غور و فکر کے ساتھ میری طرف مکمل توجہ کر کے سنیں تاکہ آپ کو بھی مزہ آئے اور سنانے والے کو بھی مزہ آئے۔ اللہ کے پاک کلام میں سورۃ نجم کی آغاز والی آیت کریمہ اس فقیر نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے۔ اس میں یہ آغاز ہے اس سورت کا حرف واو سے، یہ واو حرف جار ہے، یہ قسم کی معنی میں آتا ہے۔ وَالنَّجْمِ، رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں نجم کی، نجم کی۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام، خالق اکبر اپنے مقدس کلام میں نجم کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے نجم کی۔ اذا، جب ہوا اترے، جب وہ نیچے اترے، میں اس ستارے کی قسم کھاتا ہوں۔ اب یہ نجم کیا ہے جس کی ہمارا رب قسم اٹھا رہا ہے؟ اس کی 5 معنی ہیں جو مفسرین کرام نے اور بھی بہت ساری معنی بیان کی ہیں، لیکن 5 معنی جو ہمارے سمجھنے کے لائق ہیں کہ ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جس چیز کا اللہ قسم اٹھا رہا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ نجم۔
پہلی معنی یہ ہے کہ نجم سے مراد سریا ستارہ ہے. جب صبح پو پھٹتی ہے تو ایک ستارہ مشرق کی طرف سے وہ نمودار ہوتا ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے پھر غائب ہوتا ہے تو سورج ظاہر ہوتا ہے. اس ستارے کو سریا کہتے ہیں. اس نجم سے مراد یہ سریا کا ستارہ ہے. یہ جب جلوہ دکھاتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اجالے نکل پڑتے ہیں. اندھیریاں ختم کرنے والا یہ سریا اور روشنی کی نوید دینے والا یہ سریا کا ستارہ ہے جو اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے والا ہے. میرا رب اس ستارے کا قسم اٹھا رہا ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ستارے سے مراد ہر ستارہ ہے. جتنے بھی آسمان میں ستارے ہیں یہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہے. کل فی فلک یسبحون. ہر ستارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے. کروڑوں اربوں کھربوں ستارے ہیں لیکن ہر ایک کا راستہ الگ ہے. چلنے کا مقدار معیار راستہ جدا ہے. کوئی کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوتا. کراچی کے لوگوں ہمارے یہاں گاڑیاں چلتی ہیں کبھی ٹکرا جاتی ہیں کبھی ٹریفک جام ہو جاتا ہے. ہمارے یہ جو کہکشاں ہے سولر سسٹم ہمارا جو زمین اور سورج اور ستارے جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی اربوں ستارے ہیں. ایسی اربوں کہکشائیں ہیں تو کھربوں کے تعداد میں ستارے اس فضا میں چل رہے ہیں. آج تک ٹریفک جام نہیں ہوئی. آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ہر ستارہ یہ رب کی قدرتوں کا مظہر ہے. اپنے مالک کے جلووں کا پتہ بتا رہا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے. ہمارے سندھ کے ایک شاعر گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہب نہ جوڑی جوڑ آہے ہیں نہ جہان جی کمل پان ٹری پیو. وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ پھول ہے نا یہ خود بخود کھل پڑتا ہے. یہ کائنات بھی اس طرح خود بخود پیدا ہو گئی خود بخود چل رہی ہے. اس کا پیدا کرنے والا چلانے والا اس کا نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. محض اتفاق کے ساتھ یہ کائنات پیدا ہو گئی چل رہی ہے. یہ ان دہریوں کا نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں چلانے والا کوئی نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پھول بغیر پیدا کرنے والے خود بن سکتا ہے؟ یہ خود کھل سکتا ہے؟ اس میں یہ رنگ بھرنے والا زمین میں یہ 3 رنگ کے پھول ہیں. یہ اس کا رنگ جدا ہے اس کا رنگ جدا ہے اس کا رنگ جدا. ایک ہی زمین میں 7 کھڑے ہوئے ہیں. اس کی بو جدا ہے اس کی خوشبو جدا ہے اس کا رنگ جدا ہے. ارے کوئی تو ذات ہے جو اس میں خوشبو بھی بھر رہی ہے اس میں رنگ بھر رہی ہے. ساری دنیا کے لوگ کٹھے ہو جائیں سائنسدان دانشور کٹھے ہو جائیں ایک ایسا پھول نہیں بنا سکتے. ہاں آرٹیفیشل پھول بنا رہے ہیں لیکن اس میں یہ چمک یہ دمک یہ لالائی یہ رانائی نہیں جو میرے رب کی قدرت نے رکھی ہے. اب نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے خود بخود جہان یہ چل رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا میرے دوستو. اگر یہ ٹشو پیپر یہاں رکھا ہے یہ نہیں چل سکتا چلانے والے کے بغیر. دیکھیں یہ ٹشو پیپر کا ڈبہ ہے اس کا
ایک 1.5 پاؤ یا آدھا کلو وزن ہوگا، پڑا ہے تو پڑا ہی رہے گا۔ اس کو چلانے کے لیے انرجی چاہیے، پوٹینشلٹی چاہیے، قوت چاہیے۔ یہ اس کو میں انگلی اپنی کے ساتھ چلا رہا ہوں، دیکھو چل رہا ہے نا۔ اگر وہ طاقت ہٹا دی تو وہ کھڑا ہو گیا، جہاں تھا وہی کھڑا ہو گیا۔ یہ سورج والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ کروڑوں ٹنوں کا سورج ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے۔ بولو کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے جو نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ کبھی ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، کوئی رک نہیں جاتا کسی کی۔ دیکھیں نا ہماری گاڑی میں پیٹرول سے بھروا کے ٹنکی چلاتا ہوں، 500-600 کلومیٹر چلتی ہے تو گاڑی رک جاتی ہے۔ ڈرائیور کہتا ہے صحیح پیٹرول پمپ پہ جانا ہے، تیل بھروانا ہے، گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ سورج میری عمر 60 برس ہے، 60 برس میں میں اس کو چلتے ابھرتے اور ڈوبتے دیکھ رہا ہوں، آج تک یہ کسی پیٹرول پمپ پر نہیں گیا، کسی جگہ سے ایندھن اس میں نے تو نہیں بھرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کروڑوں برسوں سے چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ اس کو انرجی کون دے رہا ہے، ایندھن کون دے رہا ہے، چلانے والا کون ہے؟ بولو وہ ذات میرے رب۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، ماسٹر صاحب اسکول میں، وہ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو یہ کیا ہے؟ بولا یہ ٹیبل ہے۔ بولا یہ کیا ہے؟ پھول ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ بولا ہاں دیکھ رہے ہیں پھول ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولا دیوار ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کرسی ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ بولا ہاں دیکھ رہے ہیں کرسی ہے۔ بولا یہ کیا ہے؟ بولا یہ واچ ہے، گھڑی ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ بولا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ بولا یہ کیا ہے؟ بولا قلم ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، بچوں نے کہا ہاں دیکھ رہے ہیں قلم ہے۔ تو اس نے کہا اللہ دیکھ رہے ہو؟ بچوں نے کہا ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ تو ماسٹر کمیونسٹ ماسٹر کہنے لگا کہ اگر ہوتا تو نظر آتا نا، یہ قلم ہے دیکھو، ہے تو نظر آ رہا ہے، کرسی ہے تو نظر آ رہی ہے، یہ ٹیبل ہے تو نظر آ رہی ہے، دیوار ہے تو نظر آ رہی ہے، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بچوں کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو گیا، استاد صاحب میں اگر آپ کو جواب دوں ناراض نہیں ہوگے؟ چھوٹا سا بچہ، استاد صاحب میں آپ کو جواب دوں ناراض تو نہیں ہوگے؟ بولا نہیں ناراض نہیں ہوتا، بتاؤ۔ تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور سارے بچوں کو کہنے لگا ہمارے استاد میں عقل ہے، نظر آتی ہے عقل؟ تو سب نے کہا اللہ کی قسم ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ بولا اگر ہوتی تو نظر آتی نا۔ ابھی اس نے یہ قانون بتایا ہے، یہ قانون ہمارے استاد نے بتایا ہے کہ ٹیبل ہے نظر آتی ہے تو ہے، کرسی ہے نظر آتی ہے تو ہے، عقل ہے تو دکھاؤ کہاں ہے عقل؟ ماسٹر نے کہا کہ ہاں بس اللہ بھی ہے پھر عقل بھی ہے۔ تو ہر ستارہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا والنجم، میں ہر ستارے کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ ستارے میری قوتوں اور طاقتوں کا مظہر ہوتے۔ اور تیسری معنی والنجم، نجم کہتے ہیں، دیکھیں درخت دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک درخت ہے جس کا تنا ہوتا ہے، ایک درخت ہے جو زمین پر پھیلا ہوتا ہے۔ جی سندھی میں کہتے ہیں ول، جس طرح خربوزہ ہوتا ہے نا، خربوزہ تربوزہ، وہ تربوزہ اس کا درخت نہیں ہوتا، تنا نہیں ہوتا، وہ زمین پر پھیلی ہوتی ہے۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو والے کہتے ہیں پھیل، وہ جو زمین پہ پھیلی ہوتی ہے۔ تو یہ جو پھیلی ہوتی ہے نا، اس کو
عربی میں نجم کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک درویش تھے. درویش وہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے. بیل کی چھوٹی اس میں اتنا بڑا تربوز اور اوپر درخت جس کی چھاؤں میں سوئے ہوئے تھے نا وہ درخت بہت بڑا تھا اور اس کا میوہ چھوٹا تھا. اب یہ دل میں کہہ رہا تھا وہ درویش کہنے لگا کہ میرے مولا تو نے انصاف تو نہیں کیا. اتنا بڑا درخت ہے اور میوہ اتنا ہے, پھل چھوٹا ہے اور بیل اتنی سی چھوٹی اور اتنا بڑا. میرے مولا یہ انصاف تو نہیں ہے. بس یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور ادھر سے ایک میوہ گرا اس کے جا کے سر پہ. بولا میرے مولا بس سمجھ آ گئی. تو یہ جو بیل ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کا رنگ ہے. اللہ کی قدرت کا رنگ ہے. دیکھیں یہ خربوزہ میٹھا ہوتا ہے اور سندھی میں کہتے ہیں ٹور. وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خردما. بہت کڑوا ہوتا ہے. ایک ہی زمین پر 1 انچ کا فاصلہ نہیں ہے. ادھر وہ خردما لگا ہوا ہے, ادھر وہ خربوزہ لگا ہوا ہے. دونوں اکٹھے ہیں. خربوزہ میٹھا ہے اور وہ خردما جو ہے وہ کڑوا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ دونوں کی بیل ایک جیسے ہیں. زمین وہی ہے, پانی وہی ہے, ہوا فضا وہی ہے. اس میں مٹھاس کہاں سے آئی, اس میں کڑواہٹ کہاں سے آ گئی. یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں. یہ جو بیلیں ہوتی ہیں نا, اس لیے اس نجم بیل کو عربی میں نجم کہتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہوتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ, مجھے ستارے کی قسم ہے, اس بیل کی قسم ہے جب پھیل جاتی ہے, یہ زمین پہ پھیلتی ہے. اس میں میوے لگتے ہیں, کہیں میٹھے, کہیں کڑوے, کہیں رنگ برنگی ہے, کہیں بے رنگ ہے. یہ اللہ کی قدرتوں کا نظارہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیل کی قسم اٹھائی. عزیزان گرامی, اور اس نجم کی دوسری معنی ہے النجم. آپ نے یہی یاد کیا ہے ایک سوریا ہر ستارہ تیسرا فعل. جی اب چوتھی معنی اس بیل کی, اس نجم کی چوتھی معنی جو مفسرین کرام نے بیان کی ہے, اس نجم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرطبی میں اور تفسیر خازن میں یہ لکھا ہے کہ یہاں النجم سے مراد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرا اذا اسرا فی المعراج. النجم سے مراد حضور کی ذات ہے اور ہوا سے مراد اس کا معراج کر کے واپس لوٹ کر آنا ہے. یہاں یہ جو سورہ نجم کی آغاز والی جتنی بھی آیتیں ہیں, ان میں میرے آقا کے ذکر معراج کو اللہ نے خود بیان فرمایا. والنجم سے مراد میرے آقا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذا ہوا
جب وہ نیچے اترے معراج کر کے سیرے مکان و لامکان کر کے جب واپس آئے، جب حضور واپس جلوہ گر ہوئے تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، محمد مصطفیٰ کی قسم ہے جس کا چہرہ چمکتا دمکتا ستارہ بن کر واپس لوٹ آیا تھا۔ اللہ حق جاریہ، سبحان اللہ۔ اور اس نجم کی حضور علیہ السلام کو جو نجم کہا گیا، اس میں رموزات ہیں، اللہ کے اسرار ہیں، پوشیدہ معارف ہیں کہ حضور کو نجم کہا گیا کیونکہ نجم کی ایک لفظی معنی ہوتی ہے جڑ۔ نجم کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، اصل کو۔ تو حضور نجم ہے، یعنی حضور ساری کائنات کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اصل ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ وہ نور جو اصل ہے، وہ جو جڑ ہے، وہ جو بنیاد ہے، اس کو نجم کہتے ہیں، اور وہ نجم محمد عربی ہے۔ اب دیکھیں نجم کا ترجمہ ہوا جڑ، پاڑ، بنیاد۔ اور ایک درخت کھڑا ہے آپ کے سامنے، اس درخت کا تنا بھی ہے، اس کی ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں، اس میں پھول ہیں، اس میں پتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن یہ درخت جو کھڑا ہے وہ کس چیز پہ کھڑا ہے؟ بولو، جڑ پہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورا درخت، اس کے سارے حصے نظر آ رہے ہیں، جڑ نظر نہیں آتی۔ کیا نظر نہ آئے تو ہم یہ کہیں گے اس کی طرح جو ابھی بتایا میں نے آپ کو واقعہ، وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتے تو وجود نہیں ہے اس چیز کا۔ میرے دوستو، وجود درخت کا اگر کھڑا ہے تو دلیل ہے کہ درخت کی جڑ ہے، تبھی تو درخت کھڑا ہے۔ دوستو، یہ ساری کائنات، زمین، آسمان، سورج، ستارے، فلک، عرش، کرسی، یہ سارے جسم کے اعضاء ہیں، اس کی جڑ جو ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ یہ سورج کا ابھرنا اور غروب ہونا، یہ چاند کا چلنا اور چاندنی روشنی دینا، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ کائنات کا وجود دلیل ہے کہ جڑ ہے جو ہے والنجم اذا ہوا۔ وہ جڑ میرے آقا کی ذات ہے۔ ساری کائنات، پوری کائنات حضور کے نور سے پیدا ہوئی۔ تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچ موجود شد فراتست۔ میرے محبوب، تو ہر چیز کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور جو کائنات میں جلوے نظر آ رہے ہیں یہ سارے تیرے ہی وجود سے پیدا ہوئے۔ اس لیے حضور کو والنجم کہا کیونکہ میرے آقا اس کائنات کا بنیاد حضور کی ذات۔ اور آپ کہیں گے کہ حضور کو ستارہ کہا، چاند کہا ہوتا۔ چاند تو ہم بھی نہیں کہتے نا، اللہ کیوں کہے گا؟ ہم بھی چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا، ارے یہ کوئی انصاف ہے اس کے منہ پر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت صاحب بھی تشبیہ نہیں دیں گے نا چاند سے، تو اللہ کس طرح تشبیہ دے گا چاند سے؟ پھر آپ کہیں گے سورج کہاں ہوتا؟ سورج تو بڑا ہے، چمکتا ہے۔ دوستو، سورج کبھی رحمت ہے، کبھی زحمت بھی ہو جاتا ہے۔ سورج کبھی نفع دیتا ہے، کبھی اسی سورج سے انسان تڑپ رہے ہوں گے۔ القاریۃ ما
القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ پتنگوں کی طرح کٹنے والے جلنے والے انسان یہی تو سورج ہوگا نا جو جلانے والا ہوگا. یہ سورج کبھی رحمت ہے کبھی زحمت بن جاتا ہے لیکن میرے آقا کو تو سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس لیے ایسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جو چیز کبھی زحمت ہو سکتی ہے جس میں وہ قہر کا غضب اور قہر کا عنصر بھی موجود ہے جس کو عذاب کے لیے استعمال کیا جائے. میرے آقا کو اللہ نے اس چیز سے تشبیہ نہیں دی. رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. ستارے کی قسم, تارے کی قسم, وہ تارا چمکتا ہوا تارا محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. جب میرے آقا جس طرح رات کی اندھیری میں آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں نا چمکتے ہیں اور مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں, بھٹکے ہوئوں کو ستارے دیکھ کر منزل ملتی ہے, ستارے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں. میرے آقا کا مکھڑا اس ستاروں سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ہدایت کا, روشنی کا, لوگوں کو راستہ دکھانے والا چہرہ میرے آقا کا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ ہم جب حضور کے مکھڑے کو دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے سے ابھر رہا ہے. جب اندھیری رات میں میرے آقا آتے تھے تو حضور کے رخساروں کی روشنی ایسی چمکتی تھی کہ اس مجلس میں, اس گھر میں کبھی چراغ روشن کرنے کی, بتی بجلی جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضرت تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب حضور کو میں مکے سے اٹھا کر اپنے قبیلے بنو سعد لے گئی نا تو خدا کی قسم مجھے اپنے گھر میں دیا جلانے کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوئی. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگی کہ حضور کے رخساروں سے جو روشنی نکلتی تھی. حسین چہرو لال لبڑا یہ گلن میں گلاب بنائے جانے جانا او شاہ شاہ جگنے میں تو جو سی جواب نائے جدہ نہاری کھلی کھکاری دلیوں ہزارے حبیب بٹھاری چکر ڈٹھیجے مٹھائی ماجی جھلک ڈٹھیجے مٹھائی ماجی حشر جو انتے حساب نائے صلی اللہ علیہ رسول اللہ. جس نے میرے آقا کے مکھڑے کو دیکھا ان سے پوچھو کہ حضور کا حسن کیا ہے. قرآن تو کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, اور یہ ظالم یہاں کہتا ہے نبی ہمارے جیسا تھا, ہماری طرح تھا. ارے تو کیا جانے, تجھے پوچھنا
کتھے جا لڑیاں اجس یا رسول اللہ یا رسول اللہ اجس متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اجنے نایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ان سے پوچھو نا ان سے پوچھو نا جو مکھڑے کا جلوہ دیکھ کے بیٹھے ہیں ہائے ہائے واجمل سبحان اللہ سبحان اللہ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اوتا خوش بسدا وچ ملک عرب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اوتا خوش بسدا وچ ملک عرب توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تے مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں نال ادب اعتراض کرتے ہیں کہ سگے مدینہ کیوں لکھتے ہو کیوں کہلواتے ہو وہ تو کہتے تیرے درد کتیاں نال ادب والنجم اذا ہوا ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترے بات تو ہونی چاہیے جانے کی لیکن یہاں تو بات اترنے کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یار کا جانا تو جانا ہے لیکن آنا اسے اور بھی زیادہ حضرت ادریس جنت میں گئے بولا اب تو باہر نہیں نکلوں گا تو واپس نہیں جاؤں گا جنت میں جائے پھر واپس آئے اللہ کا جلوہ دیکھے مقام کعبہ قوسین او ادنا کے قربتوں میں جائے پھر واپس آئے یہ تو بڑی بات ہے حضور کا واپس آنا امت کے لیے دعائیں مانگنا غلاموں پر نظر کرم کرنا کہ رب نے فرمایا وما کان اللہ يعذبهم وانت فیہم میرے محبوب کیوں میں ان کو عذاب کروں کیسے عذاب کروں جن میں تو موجود ہے حضور کو تو پتا تھا نا اردت علی اعمال امتی مجھ پر میری امت کے سارے اعمال پیش کیے گئے تو حضور کو پتا تھا کہ قوم موسیٰ والوں نے صرف ہفتے والے دن کی بے حرمتی کی تو وہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم والوں نے اس اونٹنی کی بے حرمتی کی تھی اس کے ٹانگیں کاٹی تھی تو اللہ نے ان پر قہر کی ہوائیں بھیجی زلزلے بھیجے ان کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا دیا تو حضور نے جب دیکھا نا میری امت کے اعمال کیا کیا ہونے والے ہیں تو حضور نے کہا کہ آسمانوں پر قربتوں میں کعبہ قوسین میں بیٹھنا مجھے گوارا نہیں میں جاتا ہوں اپنی امت کے پاس اپنے غلام آج بھی حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں 2 سال پہلے یہ جو کرونا آئی تھی نا اس کرونا میں یہ جہاز وغیرہ بنتے نہیں جا رہے تھے تو کسی دوست نے مہربانی کی میں گیا وہاں الحمدللہ اس کرونا کے دوران میں مدینہ منورہ گیا وہاں ایک اہل دل رہتے تھے اب اللہ کو پیارے ہو گئے وہ مجھے مدینہ منورہ میں ملے لیکن
بہت رو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ آج کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ حضور ہی کے آدمی تھے، حضور کی بارگاہ میں جانے والے تھے. اس نے مجھے بتایا کہ آج جب سرکار کی بارگاہ میں گیا تو حضور کا چہرہ غم زدہ دیکھا، حضور کو روتا دیکھا. میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت یہ کرونا میں تکلیف میں ہے تو میں کس طرح بے فکر بیٹھ سکتا ہوں؟ کوئی ماں اپنے بچے سے اتنی شفقت نہیں کرتی، کوئی باپ اپنے اولاد سے اتنی شفقت نہیں کرتا جتنے مدینے والے آقا ہم پر کریم ہیں، ہم پر مہربانی کرنے والے ہیں. صلی اللہ علیہ یا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. عزیزان حضور کا دنیا میں واپس آنا، معراج کا سفر کر کے واپس لوٹنا، جانا بھی معجزہ ہے لیکن اس سے بڑا معجزہ واپس آنا ہے. کہ اگر کوئی خود غرض ہوتا تو واپس نہ آتا، لیکن میرے آقا تو کریم ہے، شفیق ہے، اپنے غلاموں پر ماں کی ممتا سے زیادہ محبت کرنے والے حضور راج سے واپس آئے. حضور کا آنا، امت میں واپس لوٹ کر آنا، یہ بڑا احسان تھا، بڑا کرم تھا. اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ واپس لوٹا. اور جب کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے نا تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے میرے تارے، میرے تارے. تو حضور جب واپس آئے نہ تو حضور کے والد گرامی ہیں نہ امی جان ہے، بلا تشبیہ بلا مثال. رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ، میرے تارے محمد عربی تو کتنا بڑا معراج کر کے آئے. یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے جو مالک الملک ذوالجلال والاکرام اپنے حبیب کو مخاطب ہو رہا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ نیچے اتر آئے. اور میرے آقا معراج سے آئے تو امت کے لیے ایک تحفہ لائے، ایک ہدیہ لائے. بارگاہ الوہیت سے 5 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے لائے. بولو قائد آباد والو، وہ تحفہ جو اللہ نے بھیجا، وہ جو رسول اللہ ساتھ لایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو وہ تحفہ قبول ہے؟ بولو کس کو تحفہ قبول ہے؟ چھوٹے بڑے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، کس کو معراج والا تحفہ قبول ہے؟ تو آج وعدہ کرو، عہد کرو کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز 5 وقت پڑھیں گے. یہ نماز حضور اپنے ساتھ جنت سے تحفہ لائے، آسمانوں سے تحفہ لائے، رب کائنات کی بارگاہ سے تحفہ لائے. الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومنوں کے لیے معراج والا تحفہ لے کر. اور جو مسلمان کہلاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، من ترک الصلاۃ واحدۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے گڑھے میں جا گرتا ہے. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. عزیزان محترم، جو نماز پڑھتا ہے اس کو میرے آقا اپنا جلوہ دکھاتے ہیں. وہ ایک نابینا آدمی تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے، بوڑھے تھے، اور اس رات
عشاء کی نماز کی اذان اس کے کانوں میں پڑی، بارش برس رہی تھی، زوردار آندھی طوفان چل رہا تھا، اس نے لاٹھی اٹھائی اور مسجد کی طرف نکلا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میاں بارش برس رہی ہے اور راستے میں پھسلن ہے اور تیز ہوا آندھی طوفان چل رہا ہے، یہ نماز گھر میں پڑھ لو۔ اس نے کہا کہ سکھ والی ہر رات مسجد میں جاتا ہوں، آج دکھ والی رات گھر میں نماز پڑھوں، میرا عشق مجھے بیٹھنے نہیں، چھوڑو نماز جا کر مسجد میں ادا کروں گا۔ وہ نابینا، وہ معذور بندہ مسجد کی طرف چل پڑا، چلتے راستے میں پھسلن تھی، تیز ہوا کا جھونکا آیا، وہ پھسلا، گر پڑا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو ٹانگ ٹوٹی، وہ واپس نہیں لوٹا، پھر بھی مسجد کی طرف گیا، مسجد میں نماز ادا کی، سارے لوگ گھروں کو چلے گئے، یہ مسجد میں اکیلا رہ گیا۔ اب رات ڈھلی اور وہ بوڑھا آدمی، وہ اس کا ہڈی ٹوٹ گئی، اس کو درد ہوا، اس کو تکلیف ہوئی، اب کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، کوئی عزیز قریب نہیں ہے، پاس میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس نے منہ کی مدینہ منورہ کی طرف اور عرض کی، یا رسول اللہ نظر کرم، تڑپے جو ہم یہاں تو، تڑپے جو ہم یہاں تو، مدینے خبر گئی، بھر دو میرا بھی جام، بڑی دیر ہو گئی، بھر دو میرا بھی جام، دو گھٹ پلا دے ساکیا، اکھیاں دے جام چوں، بیٹھے ہیں تشنا کام، بڑی رو بھی رہا ہے اور پکار رہا ہے، ایسے روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، ابھی آنکھ لگتی ہو اور مقدر جادر جاگ، وہ کیا دیکھتا ہے کہ آقا کائنات تشریف فرما ہوئے، رحمت للعالمین کی جلوہ گری ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیوں اتنا رویا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ آنکھوں سے پہلے معذور تھا، آج ٹانگ ٹوٹ گئی، ادھر سے بیوی بھی مجھے تانے دے گی کہ میں نے روکا تھا نہ جانا، مسجد میں نہ جانا، اب ٹانگ توڑوا کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنے دکھڑے آپ کو نہ سناؤں تو کسے سناؤں؟ وہ رو بھی رہا ہے، میرے آقا سے گزارش بھی کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ غم نہ کرو، ہم تمہارے غموں کو اتارنے کے لیے آ گئے۔ حضور نے اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دست کرم پھیرا، خواب میں دیکھتا ہے وہ ٹانگ صحیح ہو گئی ہے۔ پھر حضور اس کے آنکھوں پر ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ خواب میں دیکھتا ہے میری آنکھیں روشن ہو گئی ہیں۔ آقا نے فرمایا، اے اندھیری رات میں مشکل گھڑی میں مسجد کی طرف جانے والے، آ میں تجھے اپنے سینے سے لگاتا۔ جب میرے آقا نے سینے سے لگایا تو یہ آنکھیں بھی روشن، تو اندر والی قلب والی آنکھیں بھی روشن ہو گئی، اس کو ولایت کے مقامات درجات مل گئے۔ جب اٹھا خواب سے بیدار ہوا تو پوری مسجد خوشبودار لگی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ امام نبھانی لکھتے ہیں کہ جو بھی بندہ خواب میں حضور کو دیکھے نا، جس جگہ میں، جس مسجد، جس گھر، جس حجرے میں دیکھا ہے خواب میں نا، صبح اٹھے گا اس کمرے میں جائے گا تو اس کو مدینے والی خوشبو وہاں ملے گی، کیونکہ حضور حیات النبی ہے، جہاں جاتے ہیں بنفس نفیس جاتے ہیں۔ حضور جس پر کرم کرتے ہیں، من رانی فی المنام فسوف یرانی فی یقظہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے بیداری میں بھی جلد مجھے دیکھ لے گا۔ تو پوری مسجد خوشبودار ہوئی پڑی تھی، اور اس نے دیکھا اس کی آنکھیں بھی روشن ہیں، اس کی ٹانگ بھی صحیح سلامت ہے، اور وہ جو مادرزاد اندھا پیدا ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے
سے نابینا پیدا ہوا تھا، آج دونوں آنکھیں روشن مسجد سے نکلا، سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، بھائی کون سا طبیب لیا، کون سی دوائی لی، کہ کہاں سے یہ علاج کروایا؟ بولا آج میرے طبیب رات آئے تھے، انہوں نے مجھے کرم فرمایا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی میرے آقا حیات النبی ہیں، جو غلاموں پر نظر کرم کرتے ہیں اور جو پکارتا ہے النبی یجیب من نادا، نبی کی یہ شان ہے، جو پکارتا ہے اس کو لبیک کہتے ہیں، حضور جواب دیتے ہیں، اس پر نظر کرم نظر عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا والنجم اذا ہوا، حضور کا آنا، اپنی امت میں رہنا، امت میں میرے آقا کی جلوہ گری ہونا، آج بھی اپنی امت میں حضور موجود ہے۔ ہاں بنفس نفیس حضور کا جسد عنبری گنبد خضرا میں ہے، لیکن پوری کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس پر میرے آقا کی نظر کرم نہ پڑتی ہو۔ پوری کائنات حضور کی جلوہ گری، حضور کی روح کی جلوہ گری ہے۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر فی ھذا الارض الاکبر، اس کشادی دھرتی میں حضور کے روح کی ہر جگہ جلوہ گری ہوتی۔ والنجم اذا ہوا، حضور کا آنا اس لیے تھا کہ اپنے غلاموں سے حضور دور نہ ہوئے۔ حضور نے آج بھی اپنے غلاموں کو رحمت سے رحمت کا سایہ کیا ہوا ہے، اور انہی کے صدقے ہم جی رہے ہیں، انشاءاللہ انہی کے صدقے جنت نصیب ہوگی۔ ہمیں ضروری ہے کہ حضور کی غلامی اختیار کریں، حضور کی فرما برداری کریں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کریں۔ جو یہاں آپ اگر کراچی میں بیٹھے ہیں نا، یہاں اچھا عمل کرتے ہیں، حضور کو وہاں خوشی ہوتی ہے۔ بولو، جو یہاں گناہ کرتا ہے، بے فرمانی کے کام کرتا ہے، حضور وہاں غمزدہ ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کراچی کے لوگوں، حضور کو راضی کرو گے یا ناراض کرو گے؟ کون کون راضی کرنا چاہتا ہے؟ اگر راضی کرنا ہے تو حضور کی سنت کی اتباع کرو، شریعت پر عمل کرو، حضور کی فرما برداری کرو، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وما علیہ